حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء ہجرت کے بعد میرے آقا نے ان دو کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، حضرت سلمان فارسی کو اور حضرت ابو درداء کو۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی حضرت ابو درداء کو ملنے ان کے گھر گئے۔ حضرت ابو درداء کی والدہ سے ام درداء سے ملاقات ہوئی تو حضرت ام درداء کو دیکھا کہ وہ بڑی پریشان ہیں اور بڑے دکھ اور تکلیف میں ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اے اماں جان، آپ کو کیا ہوا، اتنی پریشان اور دکھی لگ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے سلمان، تیرے بھائی ابو درداء کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں کہ نہ تو وہ کچھ کھاتا ہے نہ ہی رات کو سوتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، ساری رات کھڑا ہو کر قیام میں گزار دیتا ہے، دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اور فکر کرتے ہوئے میں پریشان رہتی ہوں کہ پتہ نہیں تیرے بھائی ابو درداء کا کیا بنے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے جب یہ ان کی والدہ سے شکایت سنی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ لینے دو، اس سے پتہ کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو درداء آئے گھر تو پتہ چلا کہ حضرت سلمان فارسی آئے ہوئے ہیں۔ کھانے پینے کا اہتمام کیا، جب کھانا سامنے لگا تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ میرے ساتھ تم بھی کھاؤ۔ تو ابو درداء نے کہا کہ مجھے روزہ ہے، میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تو میرے ساتھ نہیں کھائے گا۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہو اور مہمان کی دل جوئی کے لیے روزہ توڑ دے تو اس کو اجازت ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی ہوتی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے شرعی طور پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابو درداء کا روزہ باقاعدہ حضرت سلمان فارسی نے توڑوا دیا، کٹھے کھانا کھایا۔ رات ہوئی، سونے کا وقت ہوا تو حضرت ابو درداء نے بستر کا اہتمام کیا، بستر پر سلایا، اور جب جانے لگے تو سلمان فارسی نے پکڑ لیا اور کہا کہاں جاتے ہو؟ تو عرض کی میری عادت ہے رات کو میں کچھ دیر نوافل پڑھتا ہوں، قیام کرتا ہوں، میں آ جاؤں گا، آپ سوئیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا یہاں میرے ساتھ سو جاؤ، پکڑ کر ساتھ سلا دیا اور کہا صبح ہوگی، صبح فجر کے وقت اٹھیں گے اور نماز تہجد اکٹھے ادا کریں گے، یہاں میرے ساتھ سو جاؤ۔ پکڑ کر سلا دیا، رات کو سو گئے، صبح اٹھے، نماز تہجد ادا کی۔ جب نماز تہجد ادا کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو حضرت سلمان فارسی نے اس وقت 3 جملے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولاہلک علیک حقا، بے شک تیرے ذات پر تیرے رب کا بھی حق ہے، تیری جان کا بھی حق ہے، تیرے اہل و عیال کا بھی حق ہے، وآتی کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر۔ یہ 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ صبح ہی دونوں حضرات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کو جا کر شکایت لگا دی حضرت ابو درداء نے کہ میرے ساتھ یہ کام کیا سلمان فارسی نے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا معاملہ سنا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صدق سلمان، سلمان فارسی نے سچ کہا کہ اللہ کا بھی بندے پر حق ہے، اس کی ذات، اس کی جان کا بھی بندے پر حق ہے، اور اہل و عیال کا، اللہ کی مخلوق کا، دوسرے لوگوں کا بھی اس پر حق ہے کہ بندے نے تینوں حقوق ادا کرنے ہیں۔ اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، اپنے آپ کا، اپنی جان کا بھی حق ادا کرنا ہے، معاشرے میں اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سب کا حق ادا کرنا ہے۔ جب ان 3 باتوں کے اندر جو کامیاب ہو گیا، دراصل وہی کامیابی کی زندگی لے کر دنیا سے گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ صبح شام مسجد میں آتے ہوں گے، 5 وقتہ نمازی ہے، لیکن اگر اس کے ہمسایوں سے پوچھ لیا جائے وہ کہیں گے کہ حاجی صاحب سے ہم بڑے تنگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک حق، اللہ کا حق تو ادا کر رہا ہے، مخلوق کا حق ادا نہیں کر رہا۔ دونوں معاملے میں جب برابری ہوگی، اللہ کے حق بھی ادا کرے، مخلوق کے حق بھی ادا کرے، اپنی جان کے حقوق بھی ادا کرے، تینوں حقوق جب ادا کرے گا گویا کہ اس نے پورے اسلام پر عمل کر لیا ہے۔